دیہی سندھ میں اغوا برائے تاوان میں تو کچھ کمی نظر آئی ہے، لیکن ابھی کچے کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اور ڈکیتی بعض اوقات موٹر وے تک بھی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا تدارک کر رہے ہیں؟ 2008 تک تو اتنی بری حالات تھے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہائی وے پہ جانے کے لیے بھی کانوائز چلتے تھے۔ حکومت سندھ نے، سندھ پولیس نے اور ہمارے ساتھ پھر رینجرز اور پاکستان آرمی نے بھی مدد کی اور بڑی شہادتیں نوش فرمائیں، جس کی وجہ سے کافی حد تک کنٹرول دیہی سندھ میں آ گیا تھا۔ یہ ڈاکو تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ پھر یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے سے دوبارہ ایک فنومنا شروع ہوا، اور خاص طور پہ پچھلے سال کے آخر میں اور اس سال کے شروع میں بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ اپنے، جیسے میں کہتا ہوں، اپنے بلوں سے یا اپنے سیف ایریا سے نکل کے اور باہر پولیس کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کبھی کسی چوکی پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ہماری بڑی شہادتیں، کچھ دنوں پہلے بھی 3 ہمارے جوان شہید ہوئے پولیس کے۔ لیکن یہ ان کے آخری انشاءاللہ تعالی حربے ہیں جو کہ ہم ناکام کریں گے۔ اور جو یہ فنومنا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 4 مہینے میں نمبرز آئی جی صاحب بیٹھے، وہ بھی کچھ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جتنے 1 مارچ کو سمجھیں یہ حکومت آئی تھی، جو اس وقت اغوا برائے تاوان کے لوگ تھے، اس سے بہت کمی آئی ہے اور ہم نے کافی کنٹرول پایا ہے۔ کراچی کے بارے میں یہ شکایت عام ہے، اسٹریٹ کرائم کی، موبائل سنیچنگ کی، اور رات کو شارع فیصل پر ڈیفنس میں یہ واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا آپ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے؟ کراچی نے وہ ٹائم دیکھا ہے جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایک دن میں مارے جاتے تھے۔ آپ نے وہ مشہور بوری بند لاشیں اور وہ بام بلاسٹ، یہ سب یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ سب ختم ہو گئے، لیکن یہ اسٹریٹ کرائم کا واقعی ایک ایشو ہے، اور خاص طور پہ جو اکنامک کنڈیشنز ملک کی ہیں، بے روزگاری، اس کی وجہ سے بھی یہ ایڈ ہوا ہے، لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن کسی طریقے سے نہیں ہے۔ ہم ایکٹیو پولیسنگ سے اس پہ کافی حد تک کمزور، اس پہ ہم نے قابو پایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہمارا سیف سٹی کا پروجیکٹ، جو ہم اگلے 1 سال میں اس کا فیز 1 انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کریں گے، اس سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس میں کمی لائیں گے۔ یہ آپ سمجھیں کہ سندھ نے قربانی دی ہے پورے پاکستان کے لیے۔ یہاں پہ جو کچے میں پہلے ایکٹیویٹی ہوتی تھی، یہ باہر نکل کے فزیکل کڈنیپنگ کرتے تھے، وہ فنامنا پچھلے کوئی 12-15 سال سے منیمائز ہو گیا، اور یہ فیمیل وائس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر ٹریپ کرتے ہیں۔ یہ کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے، تو یہ پھر گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ بھی اس کو بے شک کہیں سے بھی آئے، ہمیں ان کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ تو یہ جو ایکشن ہوا ہے ہمارا، اور ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے ڈاکو مارے گئے ہیں، تو یہ ایکٹیویٹی ابھی بہت زیادہ منیمائز ہو گئی ہے۔ مجھے یاد ہے 97 میں جب ایس پی بنا، یہاں پہ پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے آیا اور مجھے گورنمنٹ نے گھوٹکی میں رکھا، تو اس ٹائم پہ ایک ڈسٹرکٹ میں 26 بندے جا کے میں نے جب جوائن کیا تو ایک ڈسٹرکٹ میں 26 بندے کڈنیپڈ تھے۔ تو آج اگر میرے سے آپ لسٹ لے رہے ہیں تو وی ہیو آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر، وہ 16 صرف پورے سندھ میں ہیں۔ آپ کو بھی کسی چیز کا شوق ہے، گاڑی کا، کپڑوں کا، جوتوں کا، کس چیز کی کوئی؟ مجھے سب سے زیادہ شوق سہیل صاحب، اور ابھی ختم ہو گیا عمر کے ساتھ، ہوتا تھا کہ میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں آگے رہنا چاہتا تھا، ابھی بھی رہنا چاہتا ہوں۔ کیا سندھ کو بھی ٹیکنالوجی میں اوپر لے کے گئے ہیں؟ انفارچونیٹلی میں یہ ایڈمٹ کروں گا کہ جس طریقے سے لے جانا چاہ رہا ہوں میں نہیں لے جا سکا ہوں، جبکہ مواقع بہت ہیں، لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی پہلے سے کیا ہے۔ اب اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محکمہ میرے پاس ہے پچھلے 4-5 مہینے سے، تو میں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ ہماری 3 یونیورسٹیز کو، کراچی میں NID یونیورسٹی، جامشورو میں ہماری مہران یونیورسٹی ہے، اور سکر میں سکر IBA، ان تینوں کو کہا ہے کہ آپ 10,000 بچوں کو شارٹ کورسز IT کی تعلیم دیں گے تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے، جو بے روزگاری ہے اس سے وہ
निकल सकें। गवर्नर साहब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा जोर दे रहे हैं, तो क्या उनसे आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है या एक ही तरह चल रहे हैं? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। गवर्नर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से, और उन्होंने जो है गवर्नर हाउस में शुरू किया हुआ है प्रोग्राम। लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा फॉर्मलाइज करके एक यूनिवर्सिटी की स्टैम्प उनको लगवाना चाहता हूँ, इस वजह से। लेकिन काम वो भी यही इन्हीं लाइंस में। आपके पास खुद लेटेस्ट कौन सी टेक्नोलॉजी है? मेरे पास, मैं आपको बताऊँ ना, जब भी होगा तो लेटेस्ट किस्म का कंप्यूटर ज़रूर होगा मेरे पास। अच्छा। ये मैं खर्चा करता हूँ अपना। अच्छा। मेरे पास जो आजकल गैजेट्स आ गए हैं, वो आईपैड हो या फ़ोन हो, तो वो कोशिश करता हूँ कि वो लेटेस्ट हो मेरे पास। उसके साथ साथ मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत अरसे से देख रहा हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर था पहले सिंध का, तो उस हवाले से भी मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को एटलीस्ट टेक्नोलॉजी में आगे किया हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि मैं अपने आईपैड से बैठ के किसी भी स्कीम का ख़र्चा, किसी भी, इस हद तक कि अगर किसी अफसर की तनख्वाह देखनी तो आपको वो भी देख कहें, सकता अगर हूं। आपको कहें कि यू आर ए टेकी चीफ मिनिस्टर, तो ये सही होगा? मेरा ख्याल है मैं अपने आप को अब टेकी नहीं कहूँगा, इसलिए कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मैं उससे पेस अपनी और मसरूफियात की वजह से नहीं रख सका हूँ। लेकिन हाँ, शौक ज़रूर है।